من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر ہم سب کے مکرم محترم آج کے جلسہ کے لیے کارواں اور شہر دربھنگہ کے جماعت شریعہ قرآن شریف پٹنہ سے منتخب شدہ مستند قاضی شریعت حضرت مولانا ارشد رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور شہر دربھنگہ کے معتبر ادارہ باقاعدہ ادارہ حضرت مولانا سید ابو اختر قاسمی جس کے روئے روا حضرت قاری نسیم صاحب دعوت برکاتہ تشریف فرما ہے. ان دونوں بزرگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور استقبال ادا کرتا ہوں. آداب و سلام و مرحبا، خوش آمدید اور تشریف لائے. اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. وہ سامعین عزیز طلباء و طالبات، دور و قریب سے تشریف فرما مہمانانہ نظام پردہ تشریف لائے ہوگا. مختصر وقت میں 3 باتیں عرض کرنی ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ نسبت کی بنیاد پر احکامات بدلتے ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب مستحق آدمی ہے جو زکات کا مستحق ہے اور اس کو کسی نے زکات کا مال دے دیا، اس کے لیے وہ کھانا حلال ہے. لیکن یہ غریب آدمی جو زکات کا مستحق ہے اسی زکات کے مال کو کسی مالدار کو ہتھیار کر دیتا ہے تو اب اس کے لیے بھی جائز ہو جاتا ہے. ایک کے لیے صدقہ ہے، دوسرے کے لیے ہتھیار. نسبت بدلی حکم بدل گیا. جیسا کہ حضرت مولانا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت طیبہ کو دیکھیے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہوئے حضرت مولانا کی. ان کی یہاں زکات کا گوشت بکرا کر حاضر نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے بھی مجھے کھلاؤ. انہوں نے کہا کہ تو صدقہ کا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگے صدقہ میں میرا کرنا کہ میرے تمہارے لیے صدقہ کے لیے ہدیہ ہے. چیز ایک ہے، نسبت الگ الگ ہے. اسی طریقے سے ہمارے جسم سے جو خون نکلتا ہے، اگر ہمارا وضو کی حالت میں ہوں تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا. جب میں مسکو جب اپنی جگہ سے نکل کر پا جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ہمیں مسکو کو نجاست سے غلیظہ کیا جاتا ہے. تو ایک ہم اور آپ کا خون ہے، اگر جسم سے نکلتا ہے وہ نجس ہے، غلیظہ ہے، وہ ٹوٹ جائے گا. نماز کی حالت میں یہ مسئلہ پیش آ جائے تو نماز کے دیر وضو کی لانا واجب اور فرض ہے. لیکن ایک شہید کا خون ہے. اب اگر شہید کے جسم سے خون نکلے اور اس کا پورا قطرہ خون سے آلودہ ہو جائے، خون میں وہ شہید لٹ پٹ ہو جائے
شریعت کہتی ہے کہ اس کا جسم بھی پاک ہے اور اس کا لباس جس میں وہ شہید ہوئے ہیں اور خون سے وہ رنگین ہے وہ لباس بھی پاک ہے. تو دیکھا آپ نے ایک ہے جس کے نکلنے کے بعد اس کو ایک شہید کا حکم ہے جس کو شہید سے پاک کر دیا. یہی ایک مجلس عوامی مجلس، ایک مجلس سیاسی مجلس ہے، ایک دنیاوی مجلس ہے، ایک ایمان بھروسوں کی مجلس ہے. یقیناً اگر اس مجلس میں ہم بیٹھ جائیں تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن ایک مجلس ہے اللہ کے حبیب کے نام پر منعقد ہوئی، اللہ کے نام پر منعقد ہوئی. یقیناً اس مجلس میں بیٹھنے والا چاہیے کیونکہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے ایمان کے ظاہر معلوم کرنا ہمارے لیے ناکامی کا سبب ہے اور ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہے. اسی ذریعے سے ایک جس کے ذریعے انسان دنیا حاصل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاہے وہ کسی بھی شعبہ میں چاہیے، وہ کوئی میڈیکل کے شعبہ میں جائے، چاہے انجینئرنگ کے شعبہ میں جائے، معاشرات کے شعبہ میں جائے، لیکن جس سے اللہ کا انسان پہنچتا ہے، جس سے تمیز ہوتی ہے، جس سے جس علم کی وجہ سے انسان سیکھتا ہے، جس علم کی وجہ سے انسان کے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، جس علم کی وجہ سے انسان کے بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، جس علم سے انسان کے اتحاد کی بات کا سبب ہوتا ہے. یقیناً وہ علم سارے علم کی وجہ سے اور علم اس لیے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے، یقیناً وہ مسلمان خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے. اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا. اور وہ بچے بھی خوش نصیب ہیں، وہ بچیاں بھی خوش نصیب ہیں، وہ بیٹے خوش نصیب ہیں، وہ بیٹیاں خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے. یقین جانیے اللہ نے 1,00,000 سے زائد کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی جو آمد ہوئی ہے وہ 1,00,000 سے زائد ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. اللہ نے ہر ایک کو جو علم دیا وہ علم ان کے رہنے تک تھا، وہ کتابیں ان کے حیات تک رہی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توبہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، داؤد علیہ السلام کو ضرور دیا گیا، لیکن ان کی حیات کے بعد یہ ساری کتابیں ضائع ہو گئی. اور سرور کونین احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا اور یہ قرآن ہے جو وجود کے بعد سے لے کر آخر تک ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. میرے بھائی میں کبھی نہیں ہے، میں اس کو
اللہ